بچوں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ظالم وزیر۔ کسی گاؤں میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام حسن تھا۔ وہ پرندوں کو بیچ کر زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن وہ جال لے کر جنگل میں گیا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھیے آج کون سا پرندہ آ کر جال میں پھنستا ہے۔ دوپہر تک اس کے جال میں کوئی پرندہ نہ پھنسا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک کسی طرف سے ایک مینا آ کر اس کے جال میں پھنس گئی۔ حسن درخت پر چڑھ کر اسے پکڑنے والا تھا کہ مینا نے انسانوں کی طرح بولتے ہوئے کہا، اچھے بھائی مجھے نہ پکڑو، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو آج تمہارے جال میں ایک ایسا عجیب و غریب پرندہ آ کر پھنسے گا کہ جو دیکھے گا اسے منہ مانگے پیسے دے کر خرید لے گا۔ حسن نیک اور سیدھا ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی تھا۔ اس نے مینا کی بات پر یقین کر کے اسے چھوڑ دیا اور ایک بار پھر درخت پر جال لگا کر قسمت آزمانے لگا۔ مینا کو آزاد کیے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مشرق سے ایک کوئل اڑتی ہوئی آئی اور آ کر جال میں پھنس گئی۔ حسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آج سے پہلے اس کے جال میں کبھی کوئی کوئل نہیں پھنسی تھی۔ وہ اسے ایک بڑے پنجرے میں بند کر کے اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ کوئل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے حسن کو بہت سا انعام و کرام دے کر رخصت کیا اور کوئل کو سونے کے پنجرے میں بند کر دیا۔ بادشاہ کے وزیر کو یہ بات بہت ناگوارا گزری کہ ایک اجنبی شخص آ کر ایک معمولی پرندے کے بدلے میں بہت سارا انعام لے جائے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا، جیسے بھی ہو میں اس اجنبی سے یہ انعام واپس لے کر چھوڑوں گا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، حضور اس کالے پرندے کے لیے سونے کا یہ پنجرا کچھ جچتا نہیں، اس کے لیے تو ہاتھی دانت کا پنجرا ہونا چاہیے۔ سفید پنجرے میں یہ پرندہ دور سے دیکھنے میں بہت بڑا معلوم ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن ہاتھی دانت آئے گا کہاں سے؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ہمارے ملک میں تو ہاتھی دانت ہی نہیں ہے۔ جو شخص آپ کے لیے پرندہ پکڑ کر لایا ہے وہ اس پرندے کے پنجرے کے لیے ہاتھی دانت بھی ضرور لا سکتا ہے۔ وزیر نے کہا۔ بادشاہ نے فوراً حسن کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ حسن آیا تو وزیر نے اسے حکم دیا کہ 40 دن کے اندر کہیں سے کوئی کوئل کے پنجرے کے لیے ہاتھی دانت مہیا کر کے لاؤ۔ لیکن میں اتنا ہاتھی دانت کہاں سے لاؤں گا؟ حسن نے حیرانگی سے پوچھا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وزیر نے سنگدلانہ لہجے میں کہا، بادشاہ کا حکم ہے، کیسے اور کہاں سے لانا ہے یہ تو تم خود ہی سوچو۔ بہرحال اتنا یاد رکھو کہ اگر تم نے 40 دن کے اندر کام نہ کیا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وزیر نے رعبدار آواز میں کہا۔ حسن مغموم اور افسردہ ہو کر محل سے باہر نکلا۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ کہاں جائیں۔ اچانک کسی طرف سے ایک مینا آ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے حسن، تم اتنے اداس اور پریشان کیوں ہو؟ کیا بتاؤں؟ حسن نے مایوس لہجے میں کہا، میں اس خوشی میں تھا کہ کوئل کو دیکھ کر میں نے جو بہت سا انعام پایا ہے اس کے سہارے اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکوں گا، لیکن وزیر نے میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے 40 دن کے اندر کوئل کے پنجرے کے لیے ہاتھی دانت نہ لایا تو تمہیں مار ڈالا جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو، مینا نے کہا۔ بادشاہ کے پاس جا کر کہو کہ ہاتھی دانت لانے کے لیے 40 کنستر شراب کی ضرورت ہے۔ شراب کو جہاز میں بھر کر افریقہ لے جاؤ۔ افریقہ کے جنگل میں ایک تالاب ہے جہاں جنگل کے سب ہاتھی روزانہ پانی پینے آتے ہیں۔ تم وہ شراب اس تالاب میں انڈیل دینا۔ ہاتھی شراب ملا پانی پی کر بے ہوش ہو جائیں گے، تب تم جلدی جلدی ان کے لمبے لمبے دانت کاٹ کر لے آنا۔ مینا نے حسن کو مشورہ دیا۔ حسن نے مینا کا شکریہ ادا کیا اور جیسا اس نے کہا تھا اس پر عمل کر کے بادشاہ کو بہت سا ہاتھی دانت لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ ہاتھی دانت پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے حسن کو پہلے سے زیادہ انعام و کرام دیا اور ماہر کاریگروں کو بلا کر کوئل کے لیے خوبصورت سا پنجرا بنوایا۔ یہ دیکھ کر وزیر جل بھن گیا۔ اس نے حسن ایسے غریب نوجوان کو تباہ کرنے کی پھر ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، حضور آپ نے ایک کوئل پر اتنی دولت خرچ کی ہے، اس کے لیے ہاتھی دانت کا پنجرا بنوایا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ ہر وقت چپ کیوں رہتی ہے، گانا کیوں نہیں گاتی؟ سوچتا تو میں بھی ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ گاتی نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا۔ وزیر بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کا پالتو پرندہ ہے۔ اگر اس کے پہلے مالک کو یہاں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ پرندہ گانے لگے گا۔
لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا پہلا مالک کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ بادشاہ بولا، یہ تو وہی نوجوان بتا سکے گا جو اسے پکڑ لایا ہے۔ وزیر نے کہا، تو کیا وہ نوجوان اس پرندے کے پہلے مالک کو یہاں لا سکے گا؟ بادشاہ نے کہا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں خود نمٹ لوں گا۔ وزیر نے کہا اور سپاہیوں کو بھیج کر حسن کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ اگر تم نے 40 دن کے اندر کوئل کے مالک کو یہاں نہ لایا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور، آپ کوئل کے مالک کو یہاں لانے کے بارے میں فرما رہے ہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا مالک کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ میں نے تو اس پرندے کو جنگل سے پکڑا تھا۔ حسن گڑ گڑا کر بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وزیر نے منہ چپر تاؤ دیتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ حسن گردن لٹکائے مایوس سا گھر لوٹا اور پلنگ پر لیٹ کر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ دفعتاً کھڑکی میں سے مینا اڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور حسن کے سرانے بیٹھ کر بولی، کیا بات ہے، آج کیوں رو رہے ہو؟ حسن نے سارا واقعہ مینا کو سنایا۔ مینا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں رونے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محل میں جا کر بادشاہ سے ایک کشتی اور 40 کنیزیں طلب کرو اور اس کشتی میں بیٹھ کر 7 سمندر پار فلاں جزیرے میں جاؤ۔ جزیرے کے ساحل پر کشتی کھڑی رکھنا، اس جزیرے میں سمندری پریاں رہتی ہیں، ان پریوں کی رانی اس کوئل کی مالکن ہے۔ تمہاری کشتی کو دیکھتے ہی رانی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کو دیکھنے آئے گی اور جیسے ہی رانی کشتی میں سوار ہو تم کشتی کو چلا کر رانی کو یہاں لے آنا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حسن نے مینا کے مشورے پر عمل کیا اور پریوں کی رانی کو اس کے ملک سے لے آیا اور رانی کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ رانی کے محل داخل ہوتے ہی خاموش کوئل نے خوشی اور مسرت نغمے گانے شروع کر دیے۔ کوئل کے دلکش نغمے سن کر سارے درباری بے خود ہو کر جھومنے لگے۔ بادشاہ رانی کی آمد پر بے حد خوش ہوا۔ رانی سے مل کر تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شاہی تخت پر کھڑے ہو کر اس نے رانی کا استقبال کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی تخت پر بٹھا لیا۔ پریوں کی رانی بھی بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ جب بادشاہ نے شادی کی درخواست کی تو رانی انکار نہ کر سکی۔ اگلے ہی دن بڑی دھوم دھام کے ساتھ بادشاہ اور رانی کا بیاہ ہو گیا۔ پھر دونوں ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد رانی بیمار پڑ گئی۔ حکیمہ سے بہت علاج کرایا لیکن رانی اچھی نہ ہوئی۔ ایک روز ایک بوڑھے حکیم نے بادشاہ سے کہا، عالیجا، رانی صاحبہ ایک عام عورت تو ہے نہیں، پریوں کے دیش کی رہنے والی ہیں، اس لیے ان پر ہمارے ملک کی دعائیں اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ کسی ترکیب سے ان کے ملک سے فلاں جڑی بوٹیاں منگوا دے تو یہ صحت یاب ہو سکتی ہے۔ اب تو بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وزیر فوراً بولا، حضور آپ فکر نہ کریں، میں ابھی حسن کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ پہلے کی طرح اس بار بھی کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ حسن ایک بار پھر کشتی میں بیٹھ کر رانی کے دیش کو روانہ ہوا۔ اس بار اس کی کشتی کو کوئی بھی پری دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ حسن کشتی سے اتر کر جزیرے میں پہنچا اور گھومتا پھرتا ہوا شاہی محل کی طرف بڑھا۔ جب وہ شاہی محل کے دروازے پر پہنچا تو سامنے 2 بڑے شیروں کو دیکھ کر رک پر شیر اجنبی نوجوان کو دیکھ کر گرجنے لگے۔ حسن شیروں کی گرج سن کر کانپ اٹھا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا، سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتا کہ اچانک اس کی مدد کے لیے مینا اڑتی ہوئی آئی اور اس کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ پھر بولی، حسن ڈرو نہیں، میری دم کا ایک پر نوچ کر اپنے ہاتھ میں لو، جب شیر گرائیں تو یہ پر انہیں دکھا دو، وہ خاموش ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ حسن نے ہاتھ بڑھا کر مینا کی دم سے ایک پر نوچا اور اس کے بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ محل کی ساری پریاں نے حسن کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حسن سے اپنی رانی کا حال دریافت کرنے لگی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ رانی بہت سخت اور بیمار ہے تو انہوں نے رانی کے لیے ایک خاص دعا لا کر حسن کو دی۔ حسن دعا لے کر الٹے قدموں واپس بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ تو پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ حسن کو ساتھ لے کر رانی کے پاس گیا۔ رانی مرنے کے بالکل قریب تھی لیکن بادشاہ نے جیسے ہی اس دعا کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکائے، رانی کی جان میں جان آئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نگاہ حسن کے کندھے پر بیٹھی ہوئی مینا پر پڑی۔ وہ ایک دم بولی، ارے تم یہاں کہاں سے آ گئی؟
اسے خاموش پا کر رانی بستر سے اٹھتے ہوئے بولی، جانتی ہوں اس بہادر نوجوان کو مارنے کے لیے بے شمار چالیں چلی، لیکن تم نے دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنانے میں حسن کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اب آخری بار تم نے حسن کی مدد کے ساتھ ساتھ میری جان بھی بچائی ہے۔ بادشاہ نے رانی کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، رانی تمہارا اور اس مینا کا کیا تعلق ہے اور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سرتاج، بات دراصل یہ ہے کہ رانی نے کہا، یہ مینا میری کنیز تھی۔ ایک روز اس نے سستی اور کائلی سے کام لیا تو غصے میں آ کر میں نے اسے مینا بنا دیا، لیکن آج اسے معاف کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر رانی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مینا کے سر پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مینا ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ مینا کی جگہ ایک لڑکی کو دیکھ کر حسن بہت خوش ہوا۔ رانی کی ہدایت پر بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ بادشاہ نے ظالم وزیر کو بلایا اور اس سے حسن پر کیے جانے والے تمام مظالم کی وجہ پوچھی۔ جب وزیر کا ظلم ثابت ہو گیا تو بادشاہ نے ظالم وزیر کو نوکری سے علیحدہ کر دیا اور اس کی جگہ حسن کو اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر وہ سب ہنسی خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس طرح یہ دلچسپ کہانی اختتام پذیر ہوئی۔ پلیز سبسکرائب، فالو اینڈ لائک۔ تھینک یو۔